آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، بتایا باقی سب سائلنٹ ہے نا بھائی؟ پہلا کوئی ایسا شخص جو ہے انڈیا آیا اور خاص طور پر دیوبند آیا، کس طریقے کی ملاقات رہی اور کیا کیا باتیں ہوئی؟ ہماری ملاقات بہت اچھی رہی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے علماء کے بہت پرانے تعلقات افغانستان سے پڑھانے کے لیے مائک میں دیکھ کے سر، مائک میں. وہاں کے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں کے ہزاروں اور پڑھ کر کے یہاں سے گئے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو آزادی ہندوستان کے لیے قربانی دی ہے، جو مالٹا کی جیل کے اندر رہے ہیں، جانے سے پہلے 14 میں یہاں سے بھیج کر مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان کی سرزمین کو چنا تھا، وہاں جلا وطن حکومت انڈیا کی بنانے کے لیے. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے 1915 کے اندر وہاں حکومت بنائی. حبیب اللہ اور اس کے بعد امیر نصر اللہ وہاں بیٹھے اور ان لوگوں نے ان کی پوری مدد کی، جس کے اندر راجہ پرتاپ کو انہوں نے صدر بنایا، مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بنایا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا. یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ سوائے ہمارے اکابر کے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آزادی وطن کے لیے جلا وطن حکومت بنا سکتا. میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ اس جلا وطن حکومت اور ملک کے اندر کوششوں کے نتیجے کے اندر ہندوستان آزاد ہوا ہے. ایک ایسی گورنمنٹ کو نکالا ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر صورت حکومت نہیں ہوتا. وہ اس وقت سب سے طاقتور گورنمنٹ تھی. آپ لوگوں نے انہی سے لیا ہے افغانستان کے اندر، لے کر آپ نے انہی کی طرح دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور سب کو دھول چٹوائی اور نکال دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ہمارے اکابر سے ملا ہے. انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے میری اس بات کو قبول کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہندوستان میں آنا اور دارالعلوم دیوبند میں خاص طریقے پر آنا، اپنی مرضی کے اوپر آنا، اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ہماری اس تاریخ کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں دارالعلوم دیوبند ہی سے ملا ہے اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آج وہ آئے ہیں، ہم اسی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. ہم نے ان کو مثالاً کہا اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری محبت کے پیغام آپ امیر المومنین کو جا سر کیمرے میں دیکھ کے. آج بھی ہمارے دل کے اندر وہ جو جذبہ تھا کہ ہماری آزادی وطن کے لیے آپ کی زمین ہماری زمین بنی ہے، وہ جذبہ آج بھی ہمارے دل کے اندر ہے. ہم اس کی قدر کرتے ہیں. حضرت مولانا حسین مدنی صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ، کتنا فائدہ مند آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے؟ یقیناً سر کیمرے میں دیکھ کے بات کرو. کہ افغانستان جیسے لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا کسی غیر ملک کی اپنے تسلط کو، چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس طاقت کے ساتھ اگر 20 ملک کے ہمارے تعلقات ہوں گے، پیار و محبت کے تعلقات ہوں گے، بھائی چارے کے تعلقات ہوں گے، تو ہمارے ملک کو اس سے بہت فائدہ ملے گا. کیا افغانستان کے طلبا کا کوئی ایسا معاہدہ ہوا داخلے کے لیے آئیں گے؟ یہ دونوں ملکوں کی سیاست کے اوپر ہے. اگر ہندوستان سے ان کو ویزا ملنے لگے گا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے وزیر خارجہ نے وعدہ کیا ہے، دیکھا بہت خوشی کی بات ہے. ہندوستان میں آئیں گے، پڑھیں گے. انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پہ بندش لگائی ہے. ہماری کوئی اس مسئلے کے اوپر بات نہیں. مولانا صاحب انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پہ بندش لگائی ہے، اس پہ کچھ مشورت، کچھ رائے دی ہے؟ ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس مسئلے کے اوپر. آپ نے کچھ رائے نہیں دی اس پہ؟ نہ انہوں نے پوچھا نہ ہم نے رائے دی. آپ اگر ہمیں یاد دلا دیتے ہم یہ بھی بات کر لیں. اچھا، اور مولانا صاحب دیوبند جو ہندوستان کا ہے اور پاکستان کے دیوبند میں کچھ فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں، دیوبند میں نہیں ہے. ہمارا جو مسلک ہے مذہبی، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ یہاں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ سوئٹزرلینڈ میں. جہاں مدرسے ہیں ایک ہی طرح کے مدرسے ہیں، ایک ہی مسلک ہے ان کا. مدنی صاحب، کل دلی میں ایک پریس وارتا ہوئی تھی، اس میں کیول پروشوں کو بلایا گیا افغانستان کے جو میں نہیں جانتا ہوں. نہیں، لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے
महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें मर्द थे, औरतें नहीं थी। उन्होंने मना नहीं किया था औरतों के। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है पाकिस्तान इस वक्त में ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है क्योंकि पहला दौरा और वो भी हिंदुस्तान में होता है? मैं इन चीज़ों से यार तुम जानते हो, मैं मस्जिद मदरसे का आदमी हूँ। पाकिस्तान गए हुए मुझे 10 साल हो गए, मुझे क्या मालूम क्या होता है।